الرحمن الرحیم. تمام ممبرز لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے لیکچر سیریز کے اندر آج ہمارا 43rd لیکچر ہے. کوشش لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی تھرو آؤٹ یہ رہی ہے لیکچر سیریز کے اندر کہ پریکٹیکل ٹاپکس اور ٹاپکس جن کا امپورٹنس ہو جنرل آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر اس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا جائے, ان ٹاپکس کو سامنے لایا جائے اور خاص طور پہ ایسے ایریاز کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ جن کو دیکھنے کی وکیل کے لیے بے شمار ضرورت ہے اور شاید اسے دیکھا نہیں جاتا. اسی موضوع کے اوپر ہم نے اپنے لرنڈ گیسٹ کے ساتھ بیچ میں بات کی. تو کمپنیز کے اندر اگر آپ نے کارپوریٹ ورک پاکستان کے اندر کرنا ہے تو کمپنیز آرڈیننس موجود ہے, مگر انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ میں نے بے شمار ینگسٹرز کے اندر دیکھا ہے کہ کمپنیز آرڈیننس تک کو تو پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں پڑھتے, اتنی موٹی کتاب ہے کہ آپ دیکھتے ہی نہیں. اس کے تحت بنے ہوئے رولز اور خاص طور پہ جب چلتے ہوئے مسکراتے ہوئے کورٹ کے اندر آتے ہیں تو کمپنی کوڈ رولز کو بہت کم دوستوں نے پڑھا ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ پریکٹیکل ٹاپک ہے کہ جس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, جس کو ڈسکس کرنے کے لیے اور جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے ایک لیڈنگ پریکٹیشنر ہیں کمپنیز کی سائٹ کے اوپر. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان شہاب کتب صاحب موجود ہیں. شہاب نے پرنسپلی کارپوریٹ سائٹ کی طرف پریکٹس کرتے ہیں, LLB پاکستان کالج آف لاء سے کیا, LLM نیو یارک یونیورسٹی سے کیا, انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہے اور لیڈنگ کارپوریٹ چیمبر سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ان کے والد سید اعجاز کتب صاحب لیڈنگ کرمنل کی سائٹ کے اوپر اور سروس کی سائٹ کے اوپر پریکٹس ہے. تو ہر قسم کے کیسز کو انہوں نے ہینڈل کیا ہوا, مگر پرنسپلی جیسے کہ کہا کہ کارپوریٹ سائٹ کے اوپر بے شمار کام کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پارٹنر ہیں ایکسس لاء چیمبر کے اندر. تو شہاب کتب صاحب, ویلکم ٹو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اینڈ اوور ٹو یو پلیز. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بے حد مشکور ہوں جناب احمد قیوم صاحب کا. بیشتر قوانین ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے. سول پروسیجر کے کانٹیکس میں سول پروسیجر کوڈ سے ہماری سب کی آگہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو بھی پروسیڈنگ سول نیچر کی ہوتی ہیں ان کو سول پروسیجر کوڈ جو ہے وہ اپلائی کرے گا. اسی طرح جو لاہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز ہیں وہ گورن کرتے ہیں بہت سارے ایسے معاملات کو جن کا تعلق ان پروسیڈنگ سے ہوتا ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر بیشتر معاملات جو ہیں وہ بھی اوبیسلی لاہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تھرو ہی گورن ہوتے ہیں. لیکن ایک پروسیجرل لاء ایسا ہے, حالانکہ اسے مکمل طور پر پروسیجرل لاء کہنا شاید ناانصافی ہوگی کیونکہ اس میں کافی سارے سبسٹینٹیو رائٹس بھی انوالوڈ ہیں, لیکن ایک قانون ایسا ہے جس کے بارے میں شاید اتنی آگہی نہیں ہے اور اس کو اتنا آفن کوٹ نہیں کیا جاتا عدالتوں کے اندر جتنا کہ شاید کیا جانا چاہیے, اور وہ ہیں جی کمپنی کوڈ رولز. بنیادی طور پر کمپنی کوڈ رولز وہ رولز ہیں, وہ ضابطہ ہے جس کے تحت جو پروسیڈنگز کمپنیز آرڈیننس کے تحت اوریجنل جورسڈکشن میں ہائی کورٹ کی بطور کمپنی کورٹ ہوتی ہیں یہ ان کو گورن کرتا ہے, ان سے ریلیٹ کرتا ہے. سو اس کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہے کمپنیز لاء کی حد تک اور کمپنیز لٹیگیشن کی حد تک, لیکن اس محدود دائرہ کار میں یہ ایک انتہائی اہم قانون ہے اور اس کے اندر بہت سارے ایسی پروویژنز ہیں جن کا بڑا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے on the outcome of a litigation before the company court. یار شاہب بھائی, میرے پاس جو کمپنیز آرڈیننس کی کتاب ہے اس کے اندر یہ چھپے نہیں ہوئے, تو کہاں سے مل سکتے ہیں یہ ہمیں؟ یہ کمپنی کوڈ رولز جو ہیں آپ کو SCCP کی ویب سائٹ کے اوپر مل جائیں گے جی. SCCP کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پر جو لاز اینڈ پالیسیز کا ٹیب ہے اس کے اندر رولز کے تحت آپ کو یہ کمپنی کوڈ رولز ملیں گے. scp.gov.pk. جی ہاں بالکل. تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ کمپنی کوڈ کیا ہے.
کمپنیز آرڈیننس 1984 جو ہے اس میں ایک کوڈ کا حوالہ دیا گیا ہے ڈیفینیشن کے اندر سیکشن 2 سب سیکشن 11، جس کے تحت جو کوڈ ہے جس کا بار بار حوالہ آپ کو ملے گا کمپنیز آرڈیننس میں، یہ وہ کوڈ ہے جس کو جورسڈکشن حاصل ہے under the Companies Ordinance 1984 for purposes of various powers, various petitions that are to be made to this court, various powers that this court has to exercise, جن کا ابھی ہم کچھ دیر میں انالیسس کریں گے. کمپنیز آرڈیننس ہی میں ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے کہ کمپنی کوڈ جو ہے دیٹ شیل بی دا ہائی کورٹ ہیونگ جورسڈکشن ویئر دا کمپنی ہیز اٹس رجسٹرڈ آفس. یعنی جس بھی کمپنی کی بابت لٹیگیشن کورٹ میں لے کر آئی جا رہی ہے، اس کمپنی کا رجسٹرڈ آفس جہاں پر واقع ہے، اس ایریا کی جورسڈکشن جس ہائی کورٹ کے پاس ہوگی، وہ ہائی کورٹ جو ہے دیٹ از دا کمپنی کورٹ فار پرپزز آف دی کمپنیز آرڈیننس 1984. تو اس میں سر اگر بینچز وغیرہ کا معاملہ ہے، اگر آپ کا کوئی خانے وال کے اندر ہے جہاں پر عموماً کیسز ملتان کے اندر جاتے ہیں، تو یہ وہاں پہ ملتان میں کمپنی بینچ میں ہوگا کہ لاہور کے اندر ہوگا؟ جی میں گزارش کرتا ہوں، جو ہمارے کمپنی بینچز ہیں وہ سیکشن 8 کمپنیز آرڈیننس کے تحت نوٹیفائی کیے جانے ہیں بائی دی آنریبل ہائی کورٹ. سو لہٰذا یہ کمپنی بینچز جو ہیں جس بھی جگہ پر کمپنی کا رجسٹرڈ آفس موجود ہوگا، ادھر جو بھی بینچ ہے وہاں پہ ایک ڈیزگنیٹڈ کمپنی بینچ ہوگا اور ان کو یہ جورسڈکشن حاصل ہوگی to adjudicate matters related to the company bench. So جو بھی ملتان ہائی کورٹ میں ڈیزگنیٹڈ کمپنی بینچ ہے جو کمپنی میٹرز سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ پھر ان میٹرز سے وہاں پر ڈیل کریں گے. پھر کمپنیز آرڈیننس میں ہی ایک چھوٹا سا اشارہ دے دیا گیا کہ یہ جو کمپنی کورٹ یعنی کہ ہائی کورٹ ہے، یہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت جو لٹیگیشن ہے اس سے ڈیل کرتے وقت کس قسم کا پروسیجر، کس قسم کا ضابطہ جو ہے وہ اختیار کرے گی. تو یہ کہا گیا کہ سمری پروسیجر جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اب آپ میں سے بہت سے دوست جو ہیں وہ اگر آرڈر 37 جو ہے سول پروسیجر کوڈ کا اس سے واقف ہوں تو انہیں پتا ہوگا کہ وہاں پر ایک سمری پروسیجر کا حوالہ ہے. اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن اس وقت ہماری ڈسکشن کے اسکوپ سے باہر ہے، لیکن سمری پروسیجر سے بنیادی طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ابریجڈ پروسیجر، ایک مختصر پروسیجر جس کے اندر وہ تمام تر جو آپ کے provisions ہیں which would apply to an ordinary proceeding they wouldn't apply. So یہ کلیریفائی کیا گیا ہے کمپنیز آرڈیننس میں کہ یہ جو پروسیجر کمپنی کورٹس فالو کریں گی this will be a summary procedure. So یہ تو ہو گیا جی کمپنی کورٹ کہ کمپنی کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے. لیکن اب اس کمپنی کورٹ کے پاس کون کون سے معاملات لائے جاتے ہیں یا لائے جا سکتے ہیں انڈر دا کمپنیز آرڈیننس. کچھ پٹیشنز ایسی ہیں جو کہ بہت فریکوینٹلی فائل کی جاتی ہیں، کچھ پٹیشنز ایسی ہیں جو کہ کچھ دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہیں جو کہ بڑی پریکٹس کرتے ہیں کمپنیز آرڈیننس کی. ان کے مشاہدے میں بھی یہ ہوگا کہ کچھ پٹیشنز ایسی ہیں جو کہ کتاب میں تو ضرور لکھی ہوئی ہیں لیکن شاذ و نادر ہی ہے کہ وہ پٹیشنز کبھی کورٹ میں لے کر آئی جائیں. سو جو پٹیشنز لے کے آئی جا سکتی ہیں کمپنی کورٹ کے پاس وہ یہ ہیں. ایک ہے اپلیکیشن فار ریڈکشن ان شیئر کیپٹل کہ کمپنی کا جو شیئر کیپٹل ہے اگر آپ نے اس کو ریڈیوس کرنا ہو، جو آپ نے اس کو جو بھی شیئر کیپٹل آپ نے کمپنی کا رکھا تھا جس وقت کمپنی بنائی تھی، اگر اس کو بعد میں بڑھایا بھی، اب آپ اس کو ریڈیوس اگر کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی آپ لے کے آنا چاہتے ہیں، یعنی کمپنی کا سرمایہ سمجھ لیں جو شیئر کیپٹل ہے اس میں کوئی کمی لے کے آنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ایک درخواست جو ہے فار کنفرمنگ دا ریڈکشن ان دا شیئر کیپٹل، یہ آپ کمپنی کورٹ کے پاس لے کے آتے ہیں. پٹیشن فار کینسلنگ اے ریزولوشن ویریئنگ دا رائٹس آف دا شیئر ہولڈرز. کمپنی کے مختلف شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، ان شیئر ہولڈرز کے جو وہ شیئرز اون کرتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ رائٹس ہوتے ہیں جن میں مختلف قسم کے رائٹس ہو سکتے ہیں. رائٹس ٹو ڈیویڈنڈ ہو سکتے ہیں، رائٹس ٹو ریڈیمپشن ہو سکتے ہیں، کال آپشنز ہو سکتی ہیں ایٹسیٹرا. سو مختلف رائٹس ہو سکتے ہیں شیئر ہولڈرز کے انڈر ان رسپیکٹ آف دا شیئرز دیٹ دے ہولڈ.
اب یہ رائٹس بڑے ویلیوبل ہوتے ہیں کیونکہ اگر کسی شیئر ہولڈر کے پاس ایسے شیئرز ہیں جنہیں ہم کمپنی لاء کی اصطلاح میں لیٹس سے پریفرینشیل شیئرز کہتے ہیں، جن کے تحت ان کو دوسرے شیئر ہولڈرز کی نسبت بہتر رائٹس ملے ہوئے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان کے لیے ایک بہت ویلیوبل ایسٹ ہے، ایک بہت ویلیوبل رائٹ ہے۔ سو شیئر ہولڈرز کے رائٹس میں جب بھی کسی قسم کا رد و بدل ہونا ہے، جب کوئی ویریشن ہونی ہے ان شیئر ہولڈرز رائٹس جو کہ ایک گروپ آف شیئر ہولڈرز کو افیکٹ کرے یا ان کے رائٹس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی لے کر آئے، تو اس صورت میں ایک پٹیشن کی جا سکتی ہے ٹو دا کورٹ فار کینسلنگ دا ریزولوشن ویریئنگ دا رائٹس آف دا شیئر ہولڈرز۔ اگلا جو اپلیکیشن ہے دیٹ از بائی اے ریسیور اور مینیجر آف دا پراپرٹی آف اے کمپنی فار ڈائریکشنز ان ریلیشن ٹو اینی میٹر ارائزنگ آؤٹ آف ہز فنکشنز۔ ہو سکتا ہے کہ کمپنی جو ہے اس کی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ریسیور یا مینیجر اپوائنٹ ہوا ہو جس کا دائرہ اختیار یہ ہو کہ کمپنی کی جو بھی انکم آنی ہے وہ اس کا ٹرسٹی ہوگا یا وہ کمپنی کی پراپرٹی کو مینیج کرے گا۔ اب وہ ریسیور یا مینیجر جو ہے وہ اپلیکیشن ہائی کورٹ میں موو کر سکتا ہے سیکنگ اے ڈائریکشن کہ جی میرے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہے یا مجھے یہ ایشو درپیش ہے، تو اس حوالے سے مجھے کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ دی جائے۔ اسی طرح جو بھی ریسیور یا مینیجر ہوگا اس کی جو سیلری ہے یا ریمونریشن ہے اس کو فکس کرنے کا اختیار بھی ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ یہ تین پٹیشنز ایسی ہیں جو کہ قدرے کم آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں ہائی کورٹ میں۔ اب جو اگلی پٹیشن ہے یہ بے شمار جو ہے اس کے اوپر لیٹیگیشن ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، وہ ہے پٹیشن ٹو ریکٹیفائی دا رجسٹر آف ممبرس۔ یعنی اگر کوئی شخص کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے اور اس کا نام جو ہے وہ کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں سے فراڈ کے ذریعے یا بے بنیاد طور پر نکال دیا گیا ہے، یا وہ کمپنی کا اس کے پاس شیئرز آئے ہیں اور اس کا نام جو ہے وہ رجسٹر آف ممبرز میں نہیں لکھا جا رہا ہے۔ سو اگر کوئی شخص یہ ڈسپیوٹ کورٹ میں لے کر آتا ہے کہ جی میری شیئر ہولڈنگ جتنی ہے اتنی ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے کمپنی کے ریکارڈز کے اندر، تو وہ عموماً یہ 152 کی پٹیشن کرتا ہے، اور 152 کی پٹیشن جو ہے یہ بہت عام ہے اور اکثر کمپنیز کے اندر جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے شیئر ہولڈرز کا وہ شیئر ہولڈنگ کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ سر ایک سوال، آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ سیکشن 9 کے تحت سمری پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا، جی۔ دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 152 کے تحت اگر فراڈ کا انسٹنس ہے تو وہاں پہ ریکٹیفیکیشن ہوگا، فراڈ سمری پروسیجر میں کیسے اسٹیبلش ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ایویڈنس کی نہیں ضرورت؟ بڑا یہ اہم سوال ہے اور یہ سوال بار بار اٹھا ہماری عدالتوں کے سامنے، اور موسٹ ریسنٹلی یہ لاہور ریس کلب والی ججمنٹ ہے آنریبل سپریم کورٹ کی، جس کے اندر اس کا فیصلہ کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ کورٹس جب بھی 152 کے تحت کوئی پٹیشن آئے گی تو اس کو انٹرٹین ضرور کریں گی، سنیں گی ضرور، اور پھر اگر انہیں یہ لگے کہ اس کے اندر کوئی فیکچول ڈسپیوٹ انوالوڈ ہے، کہ اس کے اندر کوئی فیکچول تنازع انوالوڈ ہے، تو پھر وہ پٹیشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹ کریں گی لیٹیگنٹس کو کہ وہ سول کورٹ جائیں اور سول کورٹ سے جا کے اپنے فیکچول ڈسپیوٹ کا فیصلہ کروائیں، کیونکہ یہ معاملہ سمری پروسیجر کے تحت حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک فیکچول ڈسپیوٹ، ایک فیکچول تنازع جو ہے وہ ارائز ہو گیا ہے۔ تو جہاں پر فراڈ کی نوعیت ایسی ہے کہ واقعی ایک فیکچول ڈسپیوٹ جو ہے وہ ارائز ہو رہا ہے، تو وہاں پر تو ہائی کورٹ جو ہے اٹ ول ناٹ ازیوم جورسڈکشن اگر اسے لگا کہ فیکچول ڈسپیوٹ ہے، کیونکہ سمری پروسیجر میں ہائی کورٹ جو ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتی بالعمل۔ سو یہ معاملہ جو ہے پھر سول کورٹ کے پاس چلا جائے گا جہاں پہ، اور اگر فیکچول ڈسپیوٹ نہ ہو، ایڈمیٹڈ فیکٹس ہوں، یا سر دستی یہ لگے کہ ایلیگیشن اتنی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی بنا رکھی ہی نہیں گئی آپ کی پٹیشن کے اندر، تو پھر اس صورت میں ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنا اختیار ایکسرسائز کرتے ہوئے اس پٹیشن کو جو ہے ڈسمس کرتے ہیں۔ اس سے اگلی پٹیشن جو ہے یہ بھی بہت عام ہے اور یہ اکثر ہائی کورٹس میں آتی ہے، یہ ہے پٹیشن انڈر سیکشن 160A ٹو چیلنج دا پروسیڈنگز آف اے جنرل میٹنگ۔ شیئر ہولڈرز کے گروپس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کمپنیوں میں، اگر کوئی شیئر ہولڈرز کا گروپ ایک میٹنگ کے اندر بیٹھ کر کوئی ایسا فیصلہ کر لے جو باقی شیئر ہولڈرز کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو، اور یہ میٹنگ تمام ضابطوں کے خلاف ہولڈ کی گئی ہو، اس میٹنگ کا نوٹس نہ دیا گیا ہو دیگر شیئر ہولڈرز کو، اس میٹنگ کی کارروائی جو ہے وہ خلاف قانون ہو، تو پھر اس صورت میں شیئر ہولڈرز جو ہیں جو 10% سے زیادہ شیئرز رکھتے ہیں،
وہ آ کر ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں 30 دن کے اندر کہ اس میٹنگ کو کالعدم قرار دیا جائے. دیٹ میٹنگ شوڈ بی ہیلڈ نل اینڈ وائڈ. اسی طرح ڈائریکٹرز کا الیکشن ایک بڑا اہم ایونٹ ہوتا ہے کمپنی میں, کیونکہ کمپنی کو چلانا, کمپنی کے معاملات کو دیکھنا, کمپنی کے سارے اہم فیصلے لینا, یہ ڈائریکٹرز کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے حوالے سے اگر ڈائریکٹرز کے الیکشن کے اندر کسی قسم کی کوئی خلاف قانون کوئی امر کیا گیا ہے, کوئی انلیگیلٹی, کوئی irregularity ہے جس سے وہ الیکشن ویشیٹ ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں بھی پٹیشن ہائی کورٹ میں لائی جا سکتی ہے. اگلا جو ہے ڈکلیئرنگ اے ڈائریکٹر ٹو بی لیکنگ فائڈوشری بیہیویئر. یہ ہمارے جو آئین کے اندر ہمارے اس طرح کے ڈسکوالیفیکیشنز فار ایگزامپل ہیں, یہ اسی نوعیت کی ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹر اس طرح کا ایکشن لے یا اس طرح کا کوئی کام کرے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ کمپنی کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے, جو اپنی ڈیوٹی آف لائلٹی ہے ٹو دا کمپنی, ڈیوٹی آف کیئر ہے ٹورڈز دا کمپنی, وہ اس کو بریچ کر رہا ہے, تو پھر ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے دیٹ اپون این ایپلیکیشن بینگ میڈ ٹو اٹ, اٹ کین ڈکلیئر اے ڈائریکٹر ٹو بی لیکنگ فائڈوشری بیہیویئر. یعنی کہ آپ عام اصطلاح میں سمجھیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک امانت دار شخص نہیں ہے کمپنی کی حد تک, اور کمپنی کی حد تک جو اس کی رسپانسبلٹیز اور اس کی جو ڈیوٹیز آف لائلٹی ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر رہا. اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے پاس یہ پٹیشن بھی لے کے آئی جا سکتی ہے کہ آپ اس کمپنی کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک انسپیکٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کریں, اور انسپیکٹر اپوائنٹ کرنے کی ڈائریکشن ہائی کورٹ دے سکتا ہے سیکشن 265 کے تحت. انسپیکٹر جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی کے معاملات کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کمپنی کی جو ورکنگ ہے, کمپنی کے جو آپریشنز ہیں ان میں کسی قسم کا فراڈ جو ہے وہ تو نہیں ہو رہا, یا شیئر ہولڈرز کے رائٹس کو تو غصب نہیں کیا جا رہا. پھر ایک بہت اہم پٹیشن جو کہ اکثر ہائی کورٹس کے سامنے لائی جاتی ہے وہ ہیں 284 اور 287 سیکشن کمپنیز آرڈیننس کے تحت, جن کے اندر جو عام اصطلاح میں جنہیں آپ کہیں گے کہ جن کا تعلق مرجرز کے ساتھ ہوتا ہے, ایملگمیشنز کے ساتھ ہوتا ہے. کمپنیاں جب ایک کمپنی دوسری کمپنی میں ضم ہو رہی ہو تو اس وقت, یا ایک کمپنی دوسری کمپنی سے جب الگ ہو رہی ہو اور ایک کمپنی کو آپ بائفرکیٹ کر کے ڈی مرج کر رہے ہوں, تو اس صورت میں 287 کی پٹیشن جو ہے وہ لے کے آئی جاتی ہے. اور اسی طرح اگر شیئر ہولڈرز کے مابین کوئی جھگڑا تھا یا کوئی تنازع چل رہا تھا, یا اگر نہیں بھی تھا تو وہ اب ایک کسی نئی ایگریمنٹ کے اوپر ریچ کر چکے ہیں, یا کمپنی اپنے کریڈیٹرز کے ساتھ کوئی تصفیہ کر چکی ہے, تو اس کمپرومائز کو بھی آپ کورٹ میں لے جا سکتے ہیں اور کورٹ کی مہر اس پہ ثبت کروا سکتے ہیں, جسے قانونی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یو کین گیٹ دیٹ کمپرومائز سینکشنڈ بائی دا کورٹ. سو یہ 284 اور 287 جو ہیں یہ انتہائی اہم شقیں ہیں کمپنیز آرڈیننس کی, جن کے تحت ایک عرضی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لے کے جائی جا سکتی ہے. اور پھر ایک اور اہم شق ہے سیکشن 290. یہ ہمارے قانون میں ان شیئر ہولڈرز کے لیے جو کہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں کمپنی کے اندر ایک بہت اہم پروٹیکشن اور ایک بہت اہم دفاع ہے کہ ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ جو کہ مائنورٹی میں ہیں کسی قسم کی زیادتی نہ ہو, کسی قسم کا اپریشن نہ ہو, اور کمپنی کو میجورٹی شیئر ہولڈرز کے ہاتھوں میں مس مینجمنٹ سے بچایا جا سکے. سو ایک کمپنی ایک ڈیموکریسی کے طور پہ کام کرتی ہے, اور آپ دیکھیں گے آج جو ہماری کمپنی کوڈ رولز پہ ڈسکشن ہے اس میں یہ تھیم بار بار آئے گی. اس ڈیموکریسی کے اندر ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسیز ہیں. ایک بہت اہم کانسٹیٹوئنسی ہے شیئر ہولڈرز. ایک اور بہت اہم کانسٹیٹوئنسی, شیئر ہولڈرز وہ ہیں جنہوں نے اپنی جیب سے پیسہ نکال کر کمپنی میں ڈالا ہے, کمپنی کے اندر وہ ایک ایکوٹی سٹیک رکھتے ہیں, اور ایک عام اصطلاح میں آپ سمجھیں کہ وہ کمپنی کے مالک ہیں. دوسری اہم کانسٹیٹوئنسی کمپنی کے اندر ہوتی ہے ڈائریکٹرز. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کمپنی کی مینجمنٹ جو ہے اس کا حصہ ہوتے ہیں, اور جو کمپنی کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کو مینیج کرتے ہیں. اور جو تیسری اہم کانسٹیٹوئنسی ہے وہ ہے آپ کے کریڈیٹرز, یعنی جو لوگ کمپنی کو قرضہ دیتے ہیں اور اس بنا پہ دیتے ہیں کہ ان کا قرضہ جو ہے اس کے اوپر کوئی منافع ہوگا, اور جو کہ بہت بڑا سٹیک رکھتے ہیں کمپنی کے اندر. سو یہ جو سیکشن 290 ہے یہ بیسکلی جو شیئر ہولڈرز کے اندر جو مائنورٹی ایک آپ سمجھیں شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں
ان کو ایک پروٹیکشن افورڈ کرتا ہے کہ اگر کمپنی کے اندر کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس سے ان کی شیئر ویلیو کم ہوتی ہے. فار ایگزامپل کمپنی کے اثاثے جو ہیں انہیں بیچا جا رہا ہے, کمپنی کے اندر فراڈ ہو رہا ہے, خود برد ہو رہی ہے, تو یہ ایک پٹیشن جو ہے یہ کورٹ میں لے کے آ سکتے ہیں سیکشن 290 کے تحت, جس میں کورٹ کے پاس بہت وائڈ پاورز ہیں سیکشن 290 کے تحت کہ وہ جو آرڈر بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. سیکشن 305 یہ آخری اہم شق ہے جس کے تحت پٹیشن لائی جا سکتی ہے, اور یہ وہ الٹیمیٹ حربہ ہے جو ایک کمپنی کے حالات جو ہیں ان کے اندر شدید آپ کہیں کہ اگر بد انتظامیہ ہوتی ہے, مس مینجمنٹ ہوتی ہے, فراڈ ہوتا ہے اور کمپنی اس قابل ہی نہیں رہتی کہ اسے چلایا جائے, تو ایک وائنڈنگ اپ پٹیشن جو ہے سیکشن 305 کے تحت وہ دائر کی جا سکتی ہے. تو وائنڈنگ اپ جو ہے وہ اپنی آگے دیکھیں گے کہ 3 طریقوں سے کمپنی کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے, تھرو کورٹ, انڈر سپرویژن آف دا کورٹ اینڈ والنٹیرلی بائی دا شیئر ہولڈرز. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جنہیں ہائی کورٹ میں کمپنی جورسڈکشن کے اندر جو ہے ایجیٹیٹ کیا جا سکتا ہے ایز دا کورٹ آف فرسٹ انسٹنس, یعنی جو آپ اپنی پہلی پٹیشن دائر کرتے ہیں ان تمام معاملات کے حوالے سے وہ آپ ہائی کورٹ میں ان اٹس اوریجنل جورسڈکشن دائر کرتے ہیں. سو ایک بہت اہم جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی یہ کمپنی جورسڈکشن جو ہے, چونکہ یہ اتنی اہم ہے. جی, اگر کسی ڈائریکٹر نے کوئی ڈسکوالیفیکیشن اٹین کر لی ہے تو وہ کون سی پروویژن کے تحت ایکچولی آپ جا کے کریں گے؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ الیکشن کے اندر, مگر اور فائیڈوشری ڈیوٹی کی بھی بریچ ہے اگر نہیں ہے, بٹ دیر از سم نیچر آف ڈسکوالیفیکیشن جو اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے, اس کے لیے کیا پروسیڈنگ ہوگی؟ اگر تو ڈائریکٹر جو ہے اس کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے تو the law is that he ceases to be a director from the time when that disqualification occurs. Do you need to go to court to get him disqualified? میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس صورت میں تو SCCP سے ہی رجوع کیا جائے گا کہ جو آپ ایک amended یا corrected form 29 ہے وہ آپ داخل کریں گے تاکہ وہ ڈائریکٹر جو ہیں جن کی ڈسکوالیفیکیشن آ گئی ہے he should not be represented as a director in the record of the company which is available with the SEC. 217 میں نہیں جائیں گے. 217 میں تو فائیڈوشری, لیکن فائیڈوشری بیہیویئر ہے. اگر اس ڈسکوالیفیکیشن کی نیچر ایسی ہے کہ اٹ اماؤنٹس ٹو breach of the duty of loyalty of the director towards the company, تو پھر تو 217 میں آپ جائیں گے. لیکن اگر ایک ڈائریکٹر انسین ہو جاتا ہے فرض کریں, تو وہ ایک بریچ آف ڈیوٹی آف لائلٹی تو نہیں ہے, وہ ایک اس کا پرسنل سرکمسٹانس ہے جس کی وجہ سے ہی ہیز بین ڈسکوالیفائڈ. اینڈ ان دیٹ ایونٹ, ان مائی اوپینین, آئی ایم ناٹ این ایبسلوٹ ایکسپرٹ آن دس, بٹ ان مائی اوپینین you may not necessarily need to go to court. یہ ایکچولی ڈائریکٹر کی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کا کیا کرائٹیریا ہے؟ سپوز میں ایک پاکستان کے بہت بڑے گروپ کو جانتا ہوں, جی جی, اور ان کا جو کک ہے جی جی, وہ بھی ان کی کمپنی میں ڈائریکٹر ہے, جی جی, تو یہ کیا وہ کیسا وہ ڈفرنس لاتا ہے اس کی کوالیفیکیشن؟ میرے خیال میں جو ڈائریکٹرز کی کوالیفیکیشن ہے اس کے اندر اس بنیاد پہ تو کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا کہ وہ اس کا پیشہ کیا ہے, کہ وہ کک ہے یا وہ کچھ اور کرتا ہے. جو ڈائریکٹرز کی کوالیفیکیشنز ہیں وہ کمپنیز آرڈیننس کے اندر جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں. جی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ سیکشن جو ہے وہ کون سا ہے. جی, یہ 189 ہے. یہ انفیکٹ دیز آر couched in negative language, ineligibility of certain persons, 187 to become directors. So یہ میں آپ کے علم کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سی ہیں, کہ کون کون سے لوگ ڈائریکٹرز نہیں بن سکتے. No person shall be appointed as a director of a company if he is A minor, B is of unsound mind, C has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending, D he is an undischarged insolvent, E he has been convicted by a court of law for an offence involving moral turpitude, F he has been debarred from holding such office under any provision of this ordinance, G has betrayed lack of fiduciary behaviour
and a declaration to this effect has been made by the court under section 217. So in fact a declaration under 217 is itself a disqualification. اور ہی از ناٹ اے ممبر آف دا کمپنی, کہ وہ کمپنی کا ممبر نہیں ہے. تو یہ تمام تر ڈسکوالیفیکیشنز ہیں, اور یہ شخص جو ہیں, یہ اس طرح کا کوئی شخص جو ہے وہ کمپنی کا ڈائریکٹر جو ہے وہ نہیں بن سکتا. He has been declared by a court of competent jurisdiction as a defaulter in the repayment of a loan to a financial institution. So یہ وہ تمام ڈسکوالیفیکیشنز ہیں جو آپ کو کافی اس میں مشابہت ملے گی جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں ممبرز آف پارلیمنٹ کے لیے بھی ڈسکوالیفیکیشنز ہیں. جی, اگر کک جو ہے وہ ان تمام تر ڈسکوالیفیکیشنز میں نہیں آتا تو پھر اس کے ڈائریکٹر بننے میں کوئی امر مانے نہیں ہے. بات ہے کہ اگر جو آپ نے 3 کنسٹیٹوئنسیز بنائی بتائیں ہیں جناب, ڈائریکٹر اور دوسرے کے کریڈٹ لیتے ہیں, جی جی جی, کریڈٹ کوئی objection نہیں ہے اس پہ. درست, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بیکاز اٹ از اے ڈیموکریسی. کمپنی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ڈیموکریسی کے طور پہ ہی آپریٹ کرتی ہے. اچھا, یہ تو ہم نے اوریجنل جورسڈکشن کی بات کی, لیکن جسٹ فار پرپزز آف کلیئرٹی ہائی کورٹ کی کمپنی میٹرز میں اپیلیٹ جورسڈکشن بھی ہوتی ہے. سیکشن 485 کے تحت جو کمیشن یا فیڈرل گورنمنٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں ہیں وہ بھی ہائی کورٹ سن سکتا ہے, اور اسی طرح SCCP ایکٹ کے تحت بھی ہائی کورٹ کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے کمپنی میٹرز میں, اور کرمنل جورسڈکشن بھی ہے. جو آپ ریویژنل جورسڈکشن کی بات کر رہے ہیں, 485 کی جو آپ نے بتائی ہے, جی جی, جورسڈکشن 2 طرح کی آپ نے بولا, ایک SCCP کے آرڈر کے, SCCP کے ایکٹ میں بھی there is a provision which allows for appeals. وہ اس حد تک ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک پروویژن کے اندر رجسٹرار کے آرڈرز کے خلاف اور دوسری کے اندر کمیشن کے آرڈرز کے خلاف جو ہے اپیل وہ لائے کرے گی, لیکن یہ کہ both of these provisions essentially provide for an appeal against orders of the federal government and the registrar/the commission. اور پھر کرمنل جورسڈکشن بھی ہے جی, ایک یہ نان بینکنگ فائنانس کمپنیز کے حوالے سے کہ ان کے جو آفینسز ہیں ان میں یہ جورسڈکشن ہائی کورٹ کی ہے, لیکن اس کے علاوہ تمام آفینسز جو ہوتے ہیں کمپنیز آرڈیننس کے تحت ان کے لیے جو اوریجنل جورسڈکشن ہے وہ ہے کورٹ آف سیشنز کی انڈر سیکشن 476 آف دا کمپنیز آرڈیننس. سو اب ان کمپنی کورٹس کا اس بیک گراؤنڈ کے تناظر میں مقصد کیا ہے کمپنی کورٹ رولز کا؟ کمپنی کورٹ رولز کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ وہ اس پروسیجر کو واضح کریں جس کے تحت یہ تمام پٹیشنز جن کو ابھی ہم نے مطالعہ کیا یہ ہائی کورٹ میں دائر کی جائیں گی. اور اس پروسیجر سے میری مراد ہے کہ وہ پٹیشنز ڈراپ کیسے ہوں گی, ان کو کس طرح سے ڈرافٹ کیا جائے گا, ان میں نوٹسز کس طرح سے سرو ہوں گے, ان کی ہیئرنگز کے دوران جو ہے کیا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ کمپنی کورٹ رولز کا ایک اور بہت اہم مقصد یہ ہے کہ جو وائنڈنگ اپ پروسیڈنگز ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی لمبی ہوتی ہیں, بہت ہی ڈیٹیلڈ ہوتی ہیں, کیونکہ آپ ایک کمپنی کو جب وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کا فیصلہ کیا جانا ہوتا ہے prior to the winding up of the company, settling of the claims of various creditors, making sure that all the debts and liabilities of the company are satisfied, preparing a comprehensive report regarding the state of affairs of the company including its financial statements etc etc. اور اس کے علاوہ دیگر بے شمار معاملات ہوتے ہیں, putting the property of the company to sale etc. سو وہ ایک بہت ہی لمبا پروسیجر ہے جس کے لیے تمام پروویژنس جو ہیں وہ کمپنیز آرڈیننس میں نہیں دی جا سکتی تھی, لہٰذا کمپنی کورٹ رولز بنائے گئے جن کے اندر ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ بائنڈنگ اپ جب ہوگی کمپنی کی تو اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا بائی دا کورٹ, آفیشیل لیکویڈیٹرز کی پاور, آفیشیل لیکویڈیٹر کے اختیارات کیا ہوں گے, ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی, ان کی ریمیونریشن موسٹ امپورٹنٹلی کیونکہ ہمارے کافی دوست آفیشیل لیکویڈیٹر اپوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوں گی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو یہ دو اہم جو کمپنی کورٹ رولز کے پرپزز ہیں وہ یہ ہیں. اب کمپنی کورٹ رولز بنے کس اختیار کے تحت؟ کمپنی کورٹ رولز جو ہیں یہ بنیادی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنائے پرسوئنٹ ٹو سیکشن 438 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984.
اب آگے ایک بڑا عجیب سا آپ کو جملہ نظر آئے گا, pursuant to the advice of the Supreme Court and in consultation with the High Court. اب سپریم کورٹ جو ہے وہ عموماً رول میکنگ کے اندر تو ان کا کوئی رول نہیں ہوتا, لیکن جس سیکشن کے تحت یہ رولز بنے ہیں وہ سیکشن جو ہے جو اس سے آگے ہے, میں آپ کو پڑھاتا ہوں, وہ یہ کہتا ہے The Supreme Court may, in consultation with the High Courts, or where the Supreme Court advises the federal government to do so, the federal government may, in consultation with the High Courts. So یہ رولز بنانے کا ایک اختیار تو سپریم کورٹ کے پاس ہے, اور اگر وہ نہ استعمال کریں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. In consultation with the High Courts, from time to time make rules consistent with this ordinance concerning the mode of proceedings to be had for winding up a company in a High Court and in the courts subordinate thereto, and for voluntary winding up both members and creditors, for the holding of meeting of creditors and members in connection with proceedings under section 284 of this ordinance, and for giving effect to the provisions as to the reduction of the capital and scheme of reorganization of a company, and generally for all applications to be made to the court and all other proceedings or matters coming with the purview or powers or duties of the court under the provisions of this ordinance, and shall make rules providing for all matters relating to the winding up of companies which by this ordinance are to be prescribed. So اس ordinance کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ they can make rules with respect to these matters, but they can only do so in consultation with the High Court. So یہ جو رولز ہیں ان کے پریمبل میں ہی لکھا ہوا ہے that they have been made on the advice of the Supreme Court and in consultation with the High Courts. لیجسلیٹو ہسٹری کیا ہے, اس سے پہلے کون سے رولز ہوتے تھے, اور اس کو دیکھنا ایک اور تناظر میں بھی اہم ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن جو ہے دیٹ از apart from the company jurisdiction, that is governed by the Lahore High Court rules and orders. So legislative history کیا ہے ان کمپنی کوڈ رولز کی. کمپنیز آرڈیننس 1984 سے پہلے جو قانون کمپنیز کا لاگو ہوتا تھا پاکستان میں وہ تھا کمپنیز ایکٹ 1913. کمپنیز ایکٹ 1913 کے سیکشن 246 کے تحت ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ رولز بنائیں ود رسپیکٹ ٹو آل آف دیز میٹرز, جن کا بھی ہم نے حوالہ دیا ہے, دا ویریس پروسیڈنگس بفور دا ہائی کورٹ ریلیٹنگ ٹو کمپنی میٹرز ان اٹس اوریجنل جورسڈکشن ایز ویل ایز وائنڈنگ اپ ایٹسیٹرا. سو یہ ہائی کورٹ کا اختیار تھا سیکشن 246 کمپنیز ایکٹ 1913 کے تحت. لینگویج دونوں سیکشنز کی اگر آپ سیکشن 246 کی دیکھیں اور سیکشن 438 84 کے آرڈیننس کی دیکھیں تو آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہے. لہٰذا تب ہائی کورٹ نے رولز بنا رکھے تھے انڈر سیکشن 246 آف دا کمپنیز ایکٹ 1913. پھر کمپنیز آرڈیننس 1984 آیا تو کمپنیز آرڈیننس 1984 نے جو 1913 کا ایکٹ تھا اس کو ریپیل کر دیا. دیٹ ایکٹ واز ریپیلڈ ان اٹس انٹائرٹی بائی دا کمپنیز آرڈیننس 1984. لہٰذا ہائی کورٹ نے تھرو اے نوٹیفیکیشن جو رولز انہوں نے بنائے تھے انڈر سیکشن 246 آف دا کمپنیز ایکٹ 1913 ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا آن 21 سپتمبر 1996, اور پھر 1997 میں یہ کمپنی کوڈ رولز جو ہیں یہ آ گئے. سو یہ جو ٹریڈیشن ہے آف ہیونگ رولز ٹو گورن دی ایکسرسائز آف اوریجنل جورسڈکشن آف دا ہائی کورٹس انڈر دا کمپنیز لا, یہ نئی نہیں ہے, یہ چلی آ رہی ہے بتدریج اس وقت سے جب سے کمپنیز ایکٹ 1913 آیا تھا اور اس میں اختیار دیا گیا تھا کس طرح کے رولز جو ہیں وہ بنائے جائیں. یہ جب آپ کمپنی کوڈ جب ایکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ اوریجنل کمپنیز جورسڈکشن ہے, اوریجنل سول جورسڈکشن ہے, واٹ سارٹ آف اے جورسڈکشن از اٹ؟ جو کمپنیز آرڈیننس ہے اگر آپ کو اصطلاح ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تحت تو آپ اسے اوریجنل کمپنیز جورسڈکشن کہیں گے, لیکن چونکہ یہ معاملات جن کا ابھی ہم حوالہ دے رہے ہیں یہ تمام تر سول میٹرز ہیں, سو اٹ وڈ ناٹ بی انکریکٹ ٹو سے دیٹ دس از دی اوریجنل سول جورسڈکشن آف دا لاہور ہائی کورٹ دیٹ اٹ از ایکسرسائزنگ. But because the entire jurisdiction is the creature of one law, which is the Companies Ordinance, which says that there will be company benches and a company court, therefore it is very common to refer to this jurisdiction as the company's jurisdiction or the original company's jurisdiction. سوال میں I'm sorry آپ کو کاٹ رہا ہوں, سوال اس لیے کر رہا تھا کہ اپیل کا کویشچن ایکچولی اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ نے بیکاز انٹرا کورٹ لا ریفارمز آرڈیننس اگر آپ 72 کا دیکھیں
تو وہاں پہ 3(1) میں لکھا ہوا ہے اوریجنل سول جورسڈکشن کے اندر اگر آپ ایکٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس طریقے سے ہوگا. تو کورٹس نے اس کو کیسے انٹرپریٹ وغیرہ کیا آپ کی جورسڈکشن؟ یہ ابہام شاید کمپنیز آرڈیننس کی حد تک اس لیے نہ ہو کیونکہ کمپنیز آرڈیننس میں سیکشن 10 میں اپیل جو ہے اس کے حوالے سے بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ اپیل جو ہے وہ کہاں پر لائے کرے گی. اور اس کے علاوہ پھر بردر اسٹیل کی ایک ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں یہ ایشو اٹھا تھا کہ کیا اپیل جو ہے وہ تمام آرڈرز کے خلاف ہو سکتی ہے اپارٹ فرام بائنڈنگ اپ آرڈر اور ناٹ. اور اس کے اوپر پھر ریسنٹلی بھی ججمنٹس آئی ہیں جس کے اندر یہ پوزیشن جو ہے یہ کلیریفائی کر دی گئی ہے. So whether there be an intra-court appeal or an appeal to the Supreme Court is really an issue that may be moot in the context of the company's ordinance, because yahan par the matter has been squarely dealt with under section 10 of the ordinance. اچھا, اب کمپنی کوڈ رولز پہ آ جاتے ہیں کہ کمپنی کوڈ رولز کے اندر کیا ہے. کمپنی کوڈ رولز میں جو پارٹ 1 ہے, جو پہلا حصہ ہے, 3 اہم حصے ہیں کمپنی کوڈ رولز کے. جو پہلا حصہ ہے وہ جنرلی اپلائی کرتا ہے ٹو آل اپلیکیشنز دیٹ آر فائلڈ بیفور دا کمپنی کوڈ انڈر دا کمپنیز آرڈیننس. پارٹ 2 جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے ان رولز کو, ان اسپیسیفک اپلیکیشنز کو جو کہ کمپنی کوڈ کے سامنے دائر کی جا سکتی ہیں. سو پارٹ 2 کے اندر مخصوص پروویژنز ہیں کمپنیز آرڈیننس کی جن کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس سیکشن کے تحت پٹیشن دائر کریں گے تو یہ رولز ہوں گے, اس کے تحت دائر کریں گے تو یہ رولز ہوں گے. پارٹ 1 جنرلی ڈیل کرتا ہے with all applications and petitions that may be filed before the company court under the company's ordinance. اور پارٹ 3 جو ہے which is the most extensive portion of the company court rules, that deals exclusively with winding up and the procedures in winding up. So یہ ڈسٹریبیوشن ہے کمپنی کوڈ رولز کی اور کمپنی کوڈ رولز کے اندر جو مختلف پروویژنز ہیں ان کی. اچھا, اب جو پارٹ 1 ہے جہاں سے یہ کمپنی کوڈ رولز شروع ہوتے ہیں اس کے اندر جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ بہت اسپیسیفک ہیں. وہ انسٹرکشنز ہیں with regard to drafting of petitions, اور وہ اتنی اسپیسیفک ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے حاشیہ کتنا چھوڑنا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا پیج جب آپ پٹیشن ڈرافٹ کرتے ہیں. آئی ہیو نیور سین دس ایور بینگ ایجیٹیٹڈ بفور اے کورٹ کہ دا پٹیشن شوڈ بی ریٹرنڈ بیکاز اٹ ہیز ناٹ بین ڈرافٹیڈ ان اکارڈنس ود دا کمپنی کوڈ رولز. اتنے مارجن جو ہے وہ نہیں چھوڑے گئے. بہرحال یہ اس حد تک ڈیٹیلنگ ہے when you look at the company code rules. Why it was necessary I'm not sure, but probably the idea was کہ وہ اتنے لیجبل ہوں جو پٹیشنز ہیں, اتنی واضح ہوں اور وہ اتنی اسٹینڈرڈ ڈرافٹنگ ہو کہ ججز جب دیکھیں تو ان کو پٹیشنز کو پڑھنے اور سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو. ایفیڈیوٹس کے حوالے سے بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ کس طرح سے ایفیڈیوٹس دینے ہیں. اگر کمپنی ہے تو کمپنی میں کس نے ایفیڈیوٹس دینے ہیں اور ایفیڈیوٹس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کس طریقے سے کی جائے گی. اسی طرح پٹیشن کے ساتھ آپ نے کون سے دستاویزات ساتھ لگانی ہیں ان کے بارے میں بھی جو کمپنی کوڈ رولز ہیں ان کا ایک اپینڈکس ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ پٹیشن ہوگی تو یہ ڈاکیومنٹ لازماً ساتھ لگے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دیگر اور ڈاکیومنٹ ساتھ نہیں لگا سکتے, لیکن کچھ ڈاکیومنٹس جو ہیں انہیں لازم و ملزوم ٹھہرایا گیا. فار ایگزامپل, اگر آپ کمپنی جو ہے وہ پٹیشن دائر کرتی ہے ریگارڈنگ دا ریکٹیفیکیشن آف رجسٹر, تو بہت اہم ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کمپنی کے میمورینڈم اور آرٹیکلز میں کیا لکھا ہوا ہے. سو آپ کو ملے گا کہ کمپنی کوڈ رولز میں پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ میمورینڈم اور آرٹیکلز کمپنی کے ضرور لگائیں گے. Memorandum or articles, I'm sure you are familiar with the memorandum and articles of a company. They are the basic documents, the constituent documents of a company, and they provide, all the essential features of a company, and it is the contract, the essential contract between the shareholders of company. So, یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کون کون سے انکلوجرز جو ہیں وہ مینڈیٹری ہیں. اب جب اس حد تک ڈیٹیلنگ ہے تو پھر ظاہر ہے آپ اگر ان کے ساتھ کمپلائی نہیں کریں گے رول سے تو اس کا کوئی نہ کوئی پینلٹی تو ہونی چاہیے, اور وہ پینلٹی لاء میں پرووائڈیڈ ہے. نان کمپلائنس ود دا رولز ان پریزنٹنگ دا پٹیشن, یہ رول 7 سب رول 2 ہے
the judge or the registrar, as the case may be, may decline to accept any document that is presented otherwise than in accordance with the rules or the practice and procedure of the court. So judge या registrar जो है उसका ये स्वाबदीदी इख्तियार है, he may decline to accept any document that is presented otherwise than in accordance with the rules or the practice and procedure of the court. کیا یہ ثوابدیدی اختیار ہماری عدالتیں استعمال کرتی ہیں؟ میرے بہت سے عمیر صاحب چلے گئے ہیں, وہ کافی ریگولر پریکٹس کرتے ہیں کمپنیز آرڈیننس کی, لیکن احمد بھائی بتائیں گے آپ کے مشاہدے میں آج تک کبھی یہ اختیار استعمال ہوا ہے؟ جج پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور اگر میں نے تنگ کرنا ہے دوسری سائڈ کے اوپر تو یہ گوگلی پھینکنے کے لیے بہت اچھا ہے. اور رولز یہ پڑھنے کا تک ہی یہ ہے سارے کا سارا دوستوں کو کہ جتنے آپ کو بالز آپ کی اس کے اندر آپ بول کر آ رہے ہیں, مقابلہ ہو رہا ہے, جتنی شاٹیں آپ کے ایکچولی کنٹرول میں یا بال کرانی ہوں گی آپ اتنا زیادہ ایکچولی کنفیوز کر سکتے ہیں, یا دوسری پارٹی کے اوپر آپ فوقیت اپنی برتری کر سکتے ہیں. تو دیٹس پارٹ آف دا ریزن. کم میں نے دیکھا ہے ویسے, بٹ اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں ہم اس طریقے سے. سو یہ ایک اب آپ کے پاس ایک نیا ایک آ گیا ہے ہتھیار جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی کمپنی پٹیشن کریں اور آپ دیکھیں کہ کمپنی کو رول جو ہیں ان کے مطابق وہ ڈرون اپ نہیں ہے, تو ضرور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو جو ہے ریٹرن کر دیا. وکیل صاحب کو امبیرس کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے, تھوڑا سا فلسٹر کر لینا. اب آگے جو ہے ایشو جو مین پروویژن ہے جنرلی پٹیشنز کے حوالے سے, پہلی ہم نے پڑھی جو پٹیشنز کی ڈرافٹنگ کے حوالے سے ہے اور ایفیڈیوٹس اور انکلوزر. اب ہے سروس آف نوٹس. سروس آف نوٹس بہت اہم ہے in the context of the petitions filed in the company's jurisdiction. اور اہم کیوں ہے؟ وجہ وہی جو شروع میں نے گزارش کی تھی کہ یہ مختلف کانسٹیٹوئنسیز ہیں. سول پروسیجر جو ہمارا آرڈنری سول پروسیجر ہے اس کے تحت تو آپ کے علم میں ہے کہ جنہیں آپ ڈیفینڈنٹس بنائیں گے انہی کے اوپر جو ہے وہ نوٹس سرو کیا جائے گا. اگر مس جوائنڈر آف نیسیسری پارٹی ہے تو پھر یہ آبجیکشن جو بھی پارٹی افیکٹ ہو رہی ہے وہ آ کر لے گی. کورٹ جو ہے وہ اپنے تئیں بہت اٹ از ناٹ ٹپیکل فار اے سول کورٹ ٹو سے کہ سچ اینڈ سچ پرسن از ناٹ اے ڈیفینڈنٹ, دے ول بی میڈ آن اٹس اون موشن. It is not typical for a civil court to say that they should also be served notices. But the situation under the company court rules is entirely different. It's entirely different. Why? Because now you have 3-4 different constituencies that are all stakeholders in the company. اور اگر کوئی ایک فیصلہ ہوتا ہے اس کا ریپل افیکٹ ہوتا ہے, that will affect the creditors, that will affect the directors, that will affect the shareholders, the minority shareholders of the company. So therefore جو نوٹس سرو کیا جانا ہے آف اے پٹیشن وہ رسپونڈنٹس پر ہے ایک تو, دوسرا وہ لوگ جن کے بارے میں ان رولز میں ہی یا کمپنیز آرڈیننس میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس نوعیت کی پٹیشن دائر کریں گے تو ان لوگوں کو لازماً نوٹس ہوگا. ابھی ہم دیکھیں گے اس کی ایگزامپلز آگے دیکھیں گے جہاں پہ رولز یا آرڈیننس خود پرووائڈ کر رہے ہیں کہ کسے نوٹس ہونا ہے. اور تیسرا وہ رسپونڈنٹس جنہیں جج یہ کنسیڈر کرتا ہے, جو کمپنی کورٹ ہے وہ یہ کنسیڈر کرتی ہیں کہ ان کو نوٹس جو ہے ضرور بھیجا جانا چاہیے. سو یہ نوٹس کی سروس کے حوالے سے ایک اہم بات ہے کہ یہاں پر جو نوٹس کی سروس ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوتی ان دا آرڈنری کورس جس طرح سے آپ کے ایک آرڈنری سول سوٹ کے اندر ہوگی. یہاں پر نوٹس بہت اہمیت رکھتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کے رسپونڈنٹس ہی ہیں جنہیں نوٹس ہو. وہ لوگ جن کو قانون کہہ رہا ہے نوٹس ہونا چاہیے, یا جج صاحب کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بھی امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کو نوٹس ہونا چاہیے. نوٹس تھرو پبلیکیشن بھی ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کیسے کہ شروع کے اندر کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا, موڈ کیا ہوتی ہے؟ جی میں گزارش کرتا ہوں. سو جو موڈز آف سروس آف نوٹس ہیں, جی چل میں اسے ختم اسپیشل ریکوائرمنٹ کرنے پر. سو یہ ہم نے بات کی کہ دیر آر rules and sections of the law that provide specifically that notice should be served upon certain people, certain ex officio or certain stakeholders of the company because of the significance of those individuals in the matter that is brought before the court. اور آپ سمجھیں کہ یہ ایک بائی لا پریزمپشن ہے, فیکٹس آف دا کیس کو الگ رکھ کے یہ بائی لا ایک پریزمپشن ہے کہ جب بھی اس نوعیت کی پٹیشن لائی جائے گی تو یہ لوگ اہم انٹرسٹ رکھتے ہیں, یہ لوگ کرٹیکل انٹرسٹ رکھتے ہیں ان دس پٹیشن, اینڈ دے شوڈ بی پٹ آن نوٹس. سو فار ایگزامپل
اگر ریکٹیفیکیشن یہ 131 آپ چھوڑ دیں, یہ ریلیونٹ ہو چکا ہے. سیکشن 97 جو ہے ریڈکشن آف شیئر کیپٹل جس کی ہم نے بات کی, اس کے اندر کمپنی کے تمام کریڈیٹرز کو جو ہے نوٹس دیا جاتا ہے, کیونکہ آپ کمپنی کا شیئر کیپٹل ریڈیوس کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے کمپنی کی لائبلٹیز جو ہیں وہ ڈمینش ہو سکتی ہیں, کم ہو سکتی ہیں, لہٰذا کریڈیٹرز کو جو ہے وہ نوٹس دیا جانا ضروری ہے. سیکشن 290 میں جو آپریشن اور مس مینجمنٹ کے حوالے سے ہے, جس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی, جو مائنورٹی شیئر ہولڈرز پٹیشن کر سکتے ہیں یا شیئر ہولڈرز ہولڈنگ مور دین 20% آف دا شیئرز آف دا کمپنی, سو اس پٹیشن میں رجسٹرار آف کمپنیز کو نوٹس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ کمپنی کے ریکارڈ کا جو ہولڈر ہے دیٹ از دا رجسٹرار آف کمپنیز, اینڈ اف دیر از اینی ایلیگیشن ود ریگارڈ ٹو دا ویراسٹی آف دیٹ ریکارڈ and the maintenance of that record, then it is the registrar who will be able to produce that record and who will be able to make a statement with regard to the state of that record. Excuse me, is there any difference between company registrar and secretary? Yes, so these are completely different things. So the registrar of companies is a statutory post. یہ قانون جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ رجسٹرار آف کمپنیز ہوگا, اور اس کے مختلف رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ کمپنیز آرڈیننس میں دیے ہوئے ہیں. کمپنی سیکریٹری جو ہے یہ کمپنی کی پوسٹ ہوتی ہے, یہ کمپنی کا ایک آفیسر ہوتا ہے. اگر آپ آفیسر کی ڈیفینیشن پڑھیں کمپنیز آرڈیننس میں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کمپنی کے ڈائریکٹرز, ایگزیکٹوز اور سیکریٹری لفظ مینشن ہوا ہے. سو سیکریٹری از این آفیسر آف دا کمپنی. سب کمپنیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک کمپنی سیکریٹری رکھیں, لیکن لسٹڈ کمپنیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی سیکریٹری رکھیں, اور ایک کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ لسٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ لازماً ایک کمپنی سیکریٹری جو ہے وہ رکھیں گی, کیونکہ اس کے بے شمار کام ہوتے ہیں, منٹس اس نے ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں, کمپنی کا ریکارڈ اس نے رکھنا ہوتا ہے. اور پریکٹس یہی ہے کہ جن کمپنیز کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ رکھیں وہ بھی رکھتی ہیں. اچھی تمام کمپنیز ایک کمپنی سیکریٹری رکھتی ہیں, کیونکہ کمپنی کا سارا جو انٹرنل ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے, وہ منٹس بھی ریکارڈ کرتا ہے اور بہت سے دیگر اہم کام کرتا ہے. سو سروس آف نوٹس میں ہم واپس آتے ہیں. جو احمد بھائی کا سوال تھا کہ موڈز آف سروس آف نوٹس کیا ہیں, کس طریقے سے سروس نوٹس سرو کیا جاتا ہے. So personally, if it is so directed by the court, it can be served upon the person who is the respondent or upon his advocate. It can be served through pre-post, registered post, acknowledgement due, جو کہ ان دونوں طریقوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. آرڈنری سول سوٹ میں بھی اسی طرح سے عموماً نوٹسز سرو کیے جاتے ہیں. لیکن جو تیسرا لیگل ایڈوائزر کو کٹس آپ نے لکھا ہے ریپرزینٹڈ بائی این ایڈوکیٹ. لیگل ایڈوائزر ہر کمپنی کا ہوتا ہے, اس کو سرو کر کے ایکچولی کمپنی کو سرو کروایا جا سکتا ہے. میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو اس وقت یہ سوال میرے ذہن میں اٹھا, لیکن جو میرے خیال میں اس کی تشریح ہے وہ یہ ہوگی اف ہی از ریپرزینٹیڈ بائی, جو لفظ استعمال ہوئے ہیں لا میں, رولز میں, وہ ہیں اف ہی اپیئرز تھرو این ایڈوکیٹ. میں نے اس کو ذرا پیرافریز کر دیا, اف ہی اپیئرز تھرو این ایڈوکیٹ. تو اپیئر کا مطلب یہ ہے کہ اسی کیس کے اندر وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ریپرزینٹ کر رہا ہے. پھر نوٹس کی کیا ضرورت ہے؟ جی, وہ اس سچویشن میں ہے جہاں پہ فرض کریں کوئی نئی پٹیشن جو ہے وہ داخل ہوئی ہے, انہوں نے اس کا پہلے سے علم نہیں ہے. سو یہ وہ پریزیومبلی یہ وہ سچویشن ہے جس کو یہ کیٹر کر رہے ہیں. اور تیسرا ہے بائی ایڈورٹیزمنٹ. اب یہ بہت اہم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت کم قوانین ایسے ہیں جس میں یہ شک موجود ہو کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ اس کو ایز این آرڈنری موڈ آف سروس جو ہے استعمال کریں گے. ورنہ ٹپکلی انڈر دا سول پروسیجر کوڈ آپ کے علم میں ہے دیٹ پبلیکیشن از اے سبسٹیٹیوٹڈ موڈ آف سروس, کہ جہاں عام طریقے سے سروس نہیں ہو سکی وہاں پر پھر آپ سبسٹیٹیوٹڈ موڈ آف سروس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تھرو ایڈورٹیزمنٹ. لیکن یہاں پر بہت سے رولز ایسے ہیں جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر اس شک کے تحت پٹیشن داخل ہوگی تو آپ بائی ایڈورٹیزمنٹ وہ اس کا نوٹس جو ہے وہ ہوگا تھرو پبلیکیشن ان اے نیوز پیپر, ون انگلش نیوز پیپر, ون اردو نیوز پیپر, آفیشیل گزٹ بھی لکھا ہوا ہے. آئی ایم ناٹ شیور اف دیٹ از دا پریکٹس, بٹ ایڈورٹیزمنٹ از یوزلی میڈ ان انگلش اینڈ اردو نیوز پیپرز. اور so for example, a petition for reduction in share capital is required to be advertised. Rule 44 میں ہے کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ کریں گے. یہ ایک کنٹینشس بات ہے. وجہ کیا ہے
فرض کریں کہ کوئی شخص بالکل ہی ایک فریولس پٹیشن داخل کر دیتا ہے جس پٹیشن نے لامحالہ ڈسمس ہونا ہے. اس صورت میں اگر ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے اور نوٹس جاری ہو جائے تو اٹ کین کاز سیویئر پریجوڈس ٹو اے کمپنی. فار ایگزامپل آگے ہم ایک کیس بھی دیکھیں گے اس سے اگلا. تو وائنڈنگ اپ از اے ویری سیریس میٹر. اگر اشتہار لگ جائیں کہ جی کمپنی کا وائنڈنگ اپ کی پٹیشن داخل ہوگی, اٹ کین سیریسلی ڈیمیج انویسٹر کانفیڈنس, اٹ کین سیریسلی ڈیمیج دا ریپوٹیشن آف دیٹ کمپنی. سو کیا اس صورت میں ایک کورٹ جو ہے وہ ڈسپینس کر سکتی ہے ود دا پبلیکیشن آف این ایڈورٹیزمنٹ؟ اب اس حوالے سے یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ I'm going to come back to this at the end of the lecture. پھر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ کے خیال میں اگر ایسی صورتحال ہو, can the court and should the court dispense with the requirement of an advertisement? ہائی کورٹ میں تو ویسے پریکٹس پری ایڈمیشن نوٹس کی آج کل انہوں نے نیا انٹروڈیوس کروا دیا ہوا. نوٹس سے پہلے ہی پری ایڈمیشن نوٹس کر دیتے ہیں کہ پبلیکیشن نہ کرنی پڑے تاکہ which I think is absolutely the right way to go about it because میں نہیں موجود ہے. یہ ایک ہاؤس رولز کی وائلیشن آپ چاہتے ہیں؟ نہیں, رولز کے اندر ویسے یہ تو لکھا ہوا ہے that the High Court may on the first date of hearing if it feels that the list is not justified can dismiss it. لیکن جو پری ایڈمیشن نوٹس ہے وہ it will be covered under a special وہ میں نے بعد میں بات کرنی, لیکن میں ابھی آپ کو گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ جو پروسیجرل انوملی ہے this is covered under one of the rules of the company court rules جو کہ سیکشن 151 سے آپ سب جو ہے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے, سی پی سی کا جو ہے ہاں جی, which is the inherent powers of the court. اس کے مترادف جو رول کمپنی کورٹ رولز میں ہے that is rule 3 which says that the inherent powers of the court will allow the court to pass any orders if it serves the ends of justice and if it prevents the abuse of the process of the court. جو کیس ہم آگے پڑھیں گے, لیکن چونکہ ابھی بات ہو رہی ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر ہم ابھی آ جاتے ہیں. یہ 2013 کی سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. اس میں یہ ہولڈ انہوں نے کیا, ابھی انٹرسٹنگ بات ہے, جہاں پبلیکیشن کا اور ایڈورٹیزمنٹ کا ذکر ہے کمپنی کورٹ رولز میں, وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹ ڈسپینس کر سکتی ہے لیکن وائنڈنگ اپ پٹیشن اگر ہوگی تو اس صورت میں ڈسپینس نہیں کرے گی. سیکشن 19 سب سیکشن رول 19 سب رول 2 ہے which is very clear. سندھ ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ اس سب رول کے ہونے کے باوجود جو انہیرنٹ پاور آف دا کورٹ ہے انڈر رول 3, اس کے تحت دا کورٹ کین آن اے کیس ٹو کیس بیسس ڈپینڈنگ آن دا فیکٹس آف ایچ کیس dispense with the requirement of an advertisement, particularly if it appears that that advertisement may cause serious damage to the business of the company. But this is one view. There may be a different view, and a different view would be that no, the inherent powers of the court cannot extend to neutralize a specific provision in the rules, and that provision should be followed come what may. But this is one view, at least that I have come across. But the inherent, wo jo aapne baat ki, the inherent powers of the court here under rule 3 come to the aid of many a procedural anomaly. کہ جہاں آپ کو کوئی ایسی چیز لگے جو ضابطے کے اندر نہیں لکھی ہوئی, جو رولز میں نہیں لکھی ہوئی, اور کورٹس وہ پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں, تو آرگیوبلی دیٹ کین بی کورڈ ان دی انہیرنٹ پاورز آف دا کورٹ. یہاں پر تو اس سے بھی بڑھ کے تھا کہ ایک چیز لکھی ہوئی تھی اینڈ دا کورٹ وینٹ اگینسٹ دیٹ اینڈ سیڈ دیٹ جی ہم وائنڈنگ اپ پٹیشن کو تنگ کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں. تو اگر کیا اخبار میں اشتہار نہیں آیا, رولز میں بھی لکھا ہوا, تو پھر تو غلط بات ہے نا. سوری, وائنڈنگ اپ پٹیشن پریشرائز کرنے کے لیے, ہم تنگ کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں. رولز میں لکھا ہوا ہے کہ ایڈورٹائز ہوگا پہلی تاریخ پہ, اگر جج صاحب نہیں کرتے تو رولز کی وائلیشن ہے. یہی آرگومنٹ لی گئی تھی جی بفور دا سندھ ہائی کورٹ, لیکن وہاں پر but the court was very particular in saying that this will depend on the facts of the case. The court said that they read the petition. Having read the petition, they felt that there was no merit in it, and it was filed purely for the purposes of harassment, and that is why they decided to dispense with the requirement. But you're right, I mean, this is something which will probably be treated on a case-to-case basis. اچھا جی, اب اگلا سوال یہ ہے, سروس کے موڈز تو ہم نے ڈسکس کر لیے. اگر سروس نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ کسی شخص پہ یا کسی
امپورٹنٹ رسپونڈنٹس پہ سروس نہیں ہوتی. اتنے سروس پہ ایمفسس ہے, 3 موڈز آف سروس پرووائڈیڈ ہے, ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو بھی سروس ہو رہی ہے, لیکن فرض کریں کسی ایک رسپونڈنٹ کے اوپر سروس نہیں ہوتی اینڈ دیر از این irregularity اور a defect in the manner in which the service has been effected, کہ جو طریقہ کمپنی کوڈ رولز نے بتایا ہے اس طریقے سے سروس جو ہے وہ نہیں کی گئی اینڈ ایز اے ریزلٹ a person has remained unserved. اس کے حوالے سے رول 28 یہ کہتا ہے that no proceedings under the ordinance shall be invalidated by reason of any formal defect or irregularity in service unless the judge before whom the objection is taken is of the view that substantial injustice has been caused by such defect or irregularity which cannot be remedied by an order of the court. So basic rule جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی irregularity ہوئی ہے یا defect ہے in service, that per se will not invalidate the proceedings. اس کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی صرف اس لیے کہ یہ ایک ڈیفیکٹ نکل آیا, یہ ایک irregularity چھوٹی سی نکل آئی ہے تو اس لیے ہم جو ہے اس کو we are nullifying the entire proceedings. صرف اس صورت میں پروسیڈنگس جو ہیں وہ انویلیڈیٹ ہوں گی اگر کورٹ کے ویو میں جو ڈیفیکٹ ہے ان دا سروس وہ اس نوعیت کا ہے کہ اس کی وجہ سے صریحاً ناانصافی ہو, سبسٹینشیل انجسٹس از کازڈ, تو اس صورت میں کورٹ جو ہے یہ ہولڈ کرے گی کہ پروسیڈنگس جو ہیں وہ انویلیڈیٹ ہو گئی. اب سبسٹینشیل انجسٹس کیا ہے؟ دس از اے سبجیکٹو ٹرم which will depend on the interpretation of the court. ایک کیس جو سندھ ہائی کورٹ کا جس میں جسٹس منیب اختر صاحب نے اپنا فیصلہ دیا, اس میں ایک وائنڈنگ اپ پٹیشن دائر ہوئی جس میں میجورٹی شیئر ہولڈرز کو کمپنی کے نوٹس ہی نہیں سرو ہوا, they were unserved, اور ان کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈ کیا گیا اور ایونچولی کمپنی کا وائنڈنگ اپ آرڈر بھی جو ہے وہ پاس ہو گیا. وائنڈنگ اپ میں شیئر ہولڈرز کو نوٹس کرنا ضروری ہے. وائنڈنگ اپ کے اندر جو بقایا شیئر ہولڈرز ہوں گے کمپنی کے ادر دین دوز ہو ہیو براٹ دا پٹیشن, جی, اور کمپنی کے جو دیگر ڈائریکٹرز ہیں ان کو نوٹس جو ہے وہ ضروری ہوگا. پبلک لمیٹڈ کمپنی جہاں پہ ہزاروں شیئر ہولڈرز ہیں وہاں پہ کیا ہوگا؟ بائی ایڈورٹیزمنٹ یہی جو ہے نا جی کانسیپٹ کہ تمام جو کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں دے شوڈ بی پٹ آن نوٹس دیٹ یور کمپنی از اباؤٹ ٹو بی ماؤنٹ اپ بیکاز لائک آئی سیڈ دے فارم اے ویری امپورٹنٹ کانسٹیٹوئنسی آف اے کمپنی. سو چونکہ وہاں پہ there was no notice served on both the company, the company incidentally also remained unrepresented because the company is a separate legal entity, and the majority shareholders. So Justice Munib Akhtar held that substantial injustice had been caused, and because the company had been wound up, company جو ہے اس کا winding up order جو ہے وہ ایشو ہو گیا تھا, تو لہٰذا اب کوئی آرڈر ایسا پاس نہیں ہو سکتا جس سے اسے ریورس کیا جائے, تو پھر انہوں نے winding up order جو تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. اور this is one instance in which a defect in service or irregularity was held to have caused severe injustice, substantial injustice. So یہ تو معاملات ہیں generally with regard to how a petition is to be drafted, about the service of notice. اس judgment, I'm sorry, I keep interrupting you, but I'm trying Sure. اس پٹیشن کے اندر رول کے اندر دی ہوئی پاور کو ایکسرسائز کرتے ہوئے انہوں نے جو اسٹیچوٹ میں پاور ایکسرسائز ہوئی تھی اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. وائنڈنگ اپ اسٹیچوٹ کے تحت امیجن ہوئی تھی نا کابینی والے. نہیں, وہ ایشو ہی یہ تھا that the petition had been, application had been moved for setting aside the winding up order on the ground that service had not been affected on these shareholders. اچھا, بٹ رول 28 کے تحت وہ موو ہوئی تھی جو پٹیشن ہے جی, ہم نے اپلیکیشن جو سیٹ اسائڈ کرنے کی ہوگی I believe it's 319, دیکھ لیتے ہیں وہ بیچ میں, because اس میں what struck me about this is actually کہ وائنڈنگ اپ آپ کے اسٹیچوٹ کے تحت ہوئی ہے جی, اور رول 28 کو اگر انہوں نے یوٹیلائز کیا تو رول کی بیسس کے اوپر ان ایکسرسائز انڈر which was نہیں, جو پاور ایکسرسائز کی ہے وہ سیٹنگ اسائڈ دا وائنڈنگ اپ آرڈر, وہ سیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں لکھا ہوا. جی جی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی, یہ ہے In my view, keeping in mind and taken into account all relevant factors and applicable principles as stated herein above, the present order of winding up cannot in respect be sustained, and accordingly a case has been made for the exercise jurisdiction under section 319. 319 جی, صحیح نہیں ٹھیک صحیح. So
یہ پارٹ 1 تھا کمپنی کوڈ رولز کا. پارٹ 2 میں اسپیسیفک اپلیکیشنز کے حوالے سے پروسیجر دیا گیا ہے. یہ میں ساری نہیں پڑھتا کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کون کون سی اپلیکیشنز ہیں جن کے حوالے سے پروسیجر دیا گیا. جو اگلی بات ہے وہ زیادہ اہم ہے, وہ ہے گارڈنگ اگینسٹ انفیئر پریجوڈس. آپ یہ دیکھیں کہ جو کمپنی کوڈ رولز ہیں وہ بار بار there are provisions in the company code rules that make it very clear that the idea behind the company code rules and the controlling kind of thesis behind the company code rules is to make sure that no key stakeholder of the company is unfairly prejudiced on account of the petition that has been brought before the court, and number 2 that there is no abuse of the process of the court. کہ یہ نہ ہو کہ کچھ شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ ملی بھگت سے ایک پٹیشن لے آئیں اور کورٹ کے پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کا جو ہے نقصان ہو جائے. سو یہ ایک بڑا اہم تھیم ہے جو آپ کو نظر آئے گی تھرو آؤٹ دا کمپنی کوڈ رولز, اینڈ اٹ از اے ریکرنگ تھیم ان دا کمپنی کوڈ رولز. اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ اس کی ایک ایگزامپل فار ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ریڈکشن آف کیپٹل کی ہے پٹیشن, اس میں تمام کریڈیٹرز کو نوٹس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی شیئر ہولڈرز کے بیچ میں کمپرومائز کی, کہ جہاں پہ شیئر ہولڈرز کا کوئی تنازع ہو, آپس میں تصفیہ ہو جائے, کوئی کمپرومائز, کوئی ایگریمنٹ, کوئی ارینجمنٹ ہو جائے اور کورٹ سے آپ اس پہ ایک طرح سے مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت کروا لیں کہ جی اس کو سینکشن کر دیا ہے کورٹ نے, تو اس صورت میں کمپرومائز تو ہو گیا, ایگریمنٹ تو ہو گیا, اس ایگریمنٹ نے ایگزیکیوٹ بھی تو ہونا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ 90% آف دا پرابلمس بگن when it comes to the performance of an agreement. اس سچویشن میں if there is any question that needs to be further determined, that needs to be further decided or elaborated by the court, the company court rules allow the creditors and the shareholders to make an application to the court, to go back to the court and ask the court کہ جی یہ معاملہ arise ہوا ہے out of the performance of this agreement or related to the working of this agreement, اس کو پلیز آپ ڈیسائڈ کریں, so that you are not left fighting amongst each other and not left without the fruits of your agreement and your arrangement just because some dispute has arisen which parties cannot find consensus upon. So یہ ایک اور بڑی اہم ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے کمپنی کوڈ رولز ان کی اسٹیک ہولڈرز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور پھر فائنلی یہ ایک بڑی اہم بات ہے 290 کی پٹیشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ عام طور پہ فائل کی جاتی ہے بائی شیئر ہولڈرز ہولڈنگ مور دین 20% شیئرز ان اے کمپنی, جہاں پہ کوئی اپریشن ہو, کوئی مس مینجمنٹ ہو, انہیں یہ لگ رہا ہو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کمپنی کے اندر, ان کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں. تو جو آپ اور آپ کے پاس اگر 20% سے زیادہ شیئرز ہیں تو آپ کا جو سب سے پوٹنٹ ویپن ہوتا ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں انڈر کمپنیز آرڈیننس, دیٹ از اے پٹیشن انڈر سیکشن 290. لیکن آپ نے فرض کریں 290 کی پٹیشن فائل کر دی, 20% شیئر ہولڈنگ سے زیادہ ہے آپ کی, لیکن آپ نے ساتھ کوئی 5% والے شیئر ہولڈر کو بھی ملا لیا تھا, کوئی 10% والے کو بھی ملا لیا تھا کہ چلو یہ ہم سب کے حقوق ہیں, ہم سب مل کے کر رہے ہیں. اب آپ کا دوسری سائڈ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, کمپرومائز ہو جاتا ہے. In that situation you would probably want to just withdraw the petition. Am I correct? The company court rules say کہ آپ section 290 کی petition without leave of the court withdraw نہیں کر سکتے. So you have to have leave of the court. اب آپ آ گئے ہیں ایک معاملہ لے کے کورٹ کے سامنے. Now the court will not allow any dealing behind closed doors. The court will make sure that everything that happens is transparent. It happens in front, in full view and glare of the process of the court. اور کسی قسم کی کوئی پریجوڈس جو ہے وہ اس طرح سے نہ کاز کی جا سکے کہ آپ نے پہلے دعویٰ پٹیشن لے کے آئیں اور پھر چپ کر کے آپ وڈرا کر لیں اور جو باقی شیئر ہولڈرز ہیں وہ منہ دیکھتے رہ جائیں. سو یہ تمام تر جو پروویژنز ہیں دا کمپنی کوڈ رولز, ان کا مقصد بنیادی طور پر ان کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت میں کمپنی کے جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے انٹرسٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بیکاز لائک آئی سیڈ دا کمپنی فنکشنز ایز اے ڈیموکریسی. شیئر ہولڈر ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا اب تو ایک ٹاپک بھی ہے ان دا ویسٹ, اس پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور بہت کچھ کہا جا رہا ہے. آخری چیز جس کے اوپر کمپنی کوڈ رولز جو ہیں وہ بہت توجہ دیتے ہیں وہ ہے بائنڈنگ اپ. بائنڈنگ اپ جیسے میں نے گزارش کی 3 طرح سے ہوتی ہے. بائی کورٹ یعنی جب عدالت کمپنی کو بائنڈ اپ کرتی ہے, والنٹری بائنڈنگ اپ جب
شیئر ہولڈرز خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمپنی کو وائنڈ اپ کرنا ہے اینڈ سبجیکٹ ٹو دا سپرویژن آف دا کورٹ, جس کے اندر کورٹ جو ہے وائنڈنگ اپ کے پروسیس کو سپروائز کر رہی ہوتی ہے اور ایک سپروائزری رول میں ہوتی ہے. اب جو کمپنی کورٹ رولز ہیں وہ ان تینوں قسم کی وائنڈنگ اپ کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں اور بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں. ہر قسم کی جو ایونٹ ہے ریلیٹڈ ٹو وائنڈنگ اپ, ہر قسم کی جو مائل سٹون ہے ریلیٹڈ ٹو وائنڈنگ اپ, اس کے حوالے سے کمپنی کورٹ رولز کے اندر پروویژنز موجود ہیں. وائنڈنگ اپ پٹیشن کس طرح سے ڈرا اپ ہونی ہے, وائنڈنگ اپ کا نوٹس کیسے ہونا ہے, اس پہ ہم نے کافی بات کی ابھی. اور اس کے علاوہ جب وائنڈنگ اپ کا آرڈر ہو جائے تو اس کے بعد کون کون سی پروسیڈنگس جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل, جب وائنڈنگ اپ کا آرڈر پاس ہو جاتا ہے تو جو کمپنی کے خلاف دیگر دعویٰ جات ہوتے ہیں, مختلف پروسیڈنگس پینڈنگ ہوتی ہیں, دوز پروسیڈنگس آر اسٹیڈ آفٹر دا وائنڈنگ اپ آرڈر بائی آپریشن آف لا. It is then to be decided whether those proceedings can continue before the same court before which they are pending, یا انہیں وائنڈنگ اپ کورٹ کے سامنے بھیجا جائے گا. فرق یہ ہے کہ فرض کریں لاہور ہائی کورٹ کی اگزامپل لے لیں آپ کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کمپنی کے خلاف بینکنگ سوٹ چل رہا ہے, لیکن وہ کمپنی جو ہے اس کی وائنڈنگ اپ کا آرڈر پشاور ہائی کورٹ پاس کر دیتی ہے. سو ناؤ the proceedings in the banking suit will have to be stayed and a application will have to be made before the winding up court کہ جی مجھے یہ اسی عدالت کے سامنے چلانے دیں. اور وائنڈنگ اپ کورٹ کی مرضی ہے اور ثوابدید ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ پروسیڈنگس کنٹینیو کر سکتی ہیں بفور دا سیم کورٹ, یا اگر وہ آرڈر کریں تو وہ پروسیڈنگس جو ہیں they will be transferred to the winding up court. اس طرح کی جو اپلیکیشنز جو کہ بڑی اہم ہو جاتی ہیں آفٹر دا پاسنگ آف دا وائنڈنگ اپ آرڈر, ان کا پروسیجر کیا ہے, وہ کس طرح سے دائر ہونی ہے, ان کے حوالے سے بھی کمپنی کورٹ رولز بہت ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. اور پھر فائنلی جب کمپنی کی وائنڈنگ اپ کی ساری پروسیڈنگز مکمل ہو جاتی ہیں, کمپنی کے تمام تر اثاثے جو ہیں وہ انہیں ڈیزالو کر دیا جاتا ہے, لائبلٹیز پے آف ہو جاتی ہیں اور کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ایونٹ نہیں رہتا, تو پھر ایک ڈیزولوشن کا فائنل آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ کمپنی جو ہے یہ اب اس کا وجود ختم ہو گیا ہے ایک طرح سے. سو وہ ڈیزولوشن کا آرڈر جو ہے اس کے لیے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے, وہ آرڈر کس طرح سے پاس ہوگا, اس کے حوالے سے بھی تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ کمپنی کورٹ رولز پرووائڈ کرتا ہے. کمپنی کورٹ رولز کا ایک بہت اہم فنکشن یہ ہے, اور اگر آپ کو سیکشن 438 کی لینگویج یاد ہو تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بہت سے ایسے اختیارات ہیں جو کہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت عدالت کے ہیں. ایک جنرل پرنسپل ہے کہ جو اختیار آپ کو ڈیلیگیٹ, جو آپ کی پاور ڈیلیگیٹ کرنے کا اختیار ہے وہ آپ کو لا ہی پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ اپنی اختیار کو ایک بار ڈیلیگیٹ کر لیں اور اس کے بعد جس کو ڈیلیگیٹ کیا ہے وہ اس کو مزید آگے ڈیلیگیٹ کرے تو اسے قانون کی اصطلاح میں ایکسیسو ڈیلیگیشن کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر رولز کی جو رول میکنگ اتھارٹی ہے سیکشن 438 جو ہے, وہیں پر یہ کہا گیا کہ یہ رولز جو ہیں یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سے ایسے اختیارات ہیں کورٹ کے جو کہ آفیشیل لکویڈیٹر پرفارم کرے گا انڈر دا سپرویژن آف دا کورٹ. سو مینی آف دا فنکشنز آف the official liquidator are in fact functions that are of a judicial nature but are being performed under the supervision of the court. ان میں سے سب سے اہم فنکشن جو ہے that relates to the making of claims before the liquidator. کیونکہ اب لکویڈیٹر جو ہے جب کمپنی کی وائنڈنگ اپ آرڈر ہو جاتی ہے اور کمپنی کا ایک لکویڈیٹر کورٹ اپوائنٹ کر دیتی ہے تو وہ لکویڈیٹر جو ہے he then is the judge, he then is the adjudicating authority in respect of all claims that may be raised by the creditors of the company, whether they are secured creditors, whether they are unsecured creditors, that may be raised let's say by the government کہ اس کے کوئی taxes جو ہیں وہ payable تھے, that may be raised by other contributories of the company کہ جی ہمارے حصے میں یہ چیز آنی تھی, ہم نے کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا, اس معاہدے کے تحت ہمیں اتنی ریٹرن ملنی تھی ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, ہمیں نہیں ملی. سو all of those claimants will take their claims before the official liquidator. That is where the company court rules assume a new character.
They are not just procedural law now, کیونکہ وہ رولز یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جب آپ کلیم لے کر جائیں گے تو اس کلیم کو پروف کیسے کیا جائے گا. So it ventures slightly into the domain of evidence law as well. It talks about the proof of debt. How will you prove your debt? It talks about the procedure of sale of the property of the company. It talks about holding the meetings of the creditors and contributories. And then finally جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور official liquidator اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کر کے سارے کلیمز ہر چیز ڈیسائیڈ کر لیتا ہے اور اس سے پہلے وقتاً فوقتاً جب وہ کمپنی کے اسٹیٹ آف افیئرس کو اسیس کر رہا ہوتا ہے, مختلف لوگوں سے انفارمیشن گیدر کر رہا ہوتا ہے, تو he has to make reports to the court. He has to report back to the court. So وہ جو رپورٹس لکویڈیٹر نے کورٹ کو دینی ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ ان کے کیا ضمنات ہوں گے, ان کے اندر کون کون سے چیزیں اسپیسیفائی کی جائیں گی, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی کمپنی کورٹ رولز کے اندر وائنڈنگ اپ کے حوالے سے پرووائڈیڈ ہیں. سو وائنڈنگ اپ کا ایک سیلف کنٹینڈ مینول ہے ایک طرح سے جو کمپنی کورٹ رولز ہیں, اور اٹ از دا liquidator's guide book in a sense. Every liquidator has to follow the کمپنی کورٹ رولز. اور آف کورس جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا سب سے اہم بات کہ لکویڈیٹر کی جو ریمیونریشن ہے اس کے حوالے سے بھی رول 256 ہے جو بتاتا ہے کہ لکویڈیٹر کی ریمیونریشن کس طرح سے ڈٹرمن ہوگی. اٹ از لنک ٹو پرسنٹیجز ایٹسیٹرا. سو یہ تو تھا کانٹینٹ آف دا کمپنی کورٹ رولز. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا الیبوریٹ پروسیجر ہے کہ اس طریقے سے پٹیشنز دائر ہوں گی, اس طرح سے نوٹس سرو ہوگا, تو کیا ہر چیز کورڈ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, ہر چیز کورڈ نہیں ہے. پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز کورڈ نہیں ہے تو کیا سی پی سی اپنی جگہ قائم ہے؟ ہمارا جو دا اوریجنل پروسیجرل لا وچ کورز آل سول پروسیڈنگس, what is the place of the civil procedure code when these rules have been promulgated? So the answer is that thankfully the CPC is not out of the picture entirely. Rule 7 of the company code rule says that save is provided by this ordinance and by these rules, the practice and procedure of the code and the provisions of the code so far as they are applicable shall apply to all proceedings under the ordinance and these rules. So بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے کمپنی کوڈ رولز کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوا. اگر کسی نے پارٹی بننا ہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے, اگر آپ نے کسی ڈیفینڈنٹ کو لیٹ سے ڈیلیٹ کروانا ہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے, لیگل ایئرز کو ریکارڈ پہ لے کے آنا ہے تو اس لیے وہ سب چیزیں آپ کے پاس سی پی سی میں موجود ہیں. لہٰذا کمپنی کورٹ رولز نے وہ گنجائش باقی رکھی ہے کہ ان رولز کی جو اسپیسیفک نیچر ہے ان سے ہٹ کر جو بھی جنرل پروسیجرل لا ہوگا دیٹ ول بی گورنڈ بائی, اور جو بھی جنرل پروسیجرل ایسپیکٹس ہوں گے آف پروسیڈنگس بفور دا کمپنی کورٹ دے ول بی گورنڈ بائی دا سول پروسیجر کوڈ. انہیرنٹ پاورز آف دا کورٹ رول 3 ہے, اس پہ ہم نے شروع میں ہی بات کر لی تھی. یہ وہ سیونگ پلینری پاور ہے آف دا کورٹ کہ جب رولز کے اندر آپ کو یا ان دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف اے پرٹیکولر کیس کورٹ کو یہ لگے کہ اگر ایک آرڈر پاس کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے انجسٹس ہو سکتا ہے یا ابیوز آف دا پروسیس آف دا کورٹ ہو سکتا ہے, تو یہ سیکشن 151 کے مترادف ایک پروویژن ہے رول 3 جو کورٹ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ پھر کوئی بھی آرڈرز پاس کر سکتا ہے ٹو میٹ دا اینڈس آف جسٹس. اور ہم نے دیکھا یہ جو ججمنٹ ہے I think it's a judgment that can stir a lot of debate. You can have views for it and against it کہ جب رولز میں ایک اسپیسیفک چیز پرووائڈیڈ ہے تو پھر کیا انہیرنٹ پاورز کا اختیار ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. بٹ بہرحال رول 3 کو اس ایکسٹینٹ تک بھی لے کر جایا گیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان رولز کی کانٹروینشن کرتے ہیں تو اس کی کیا پینلٹی ہے. ایک پینلٹی تو ہم نے پہلے دیکھی تھی جس کے بارے میں بات ہوئی تھی, جو کہ ایمن بھائی نے کہا کہ گوگلی ہو سکتی ہے فار اے لائر ٹو یوز. وہ تو یہی ہے کہ the court may refuse to accept a petition or entertain a petition which has not been drawn up in accordance with the rules. But there is also a fine provided, which is a meager fine. It's about rupees 2,000. I'm not aware if this has been amended. I've tried to find out from different sources, but to the best of my research, it hasn't yet been amended. بہرحال یہ ہے ایک پینلٹی پرووائڈیڈ فار دا کانٹروینشن آف دیز رولس.
which perhaps is not as significant as it should be, but that is the entire penalty that you have in the company code rules. Other than that, of course, جو ہم نے پڑھا تھا کہ proceedings invalid نہیں ہو جائیں گی صرف اس لیے کہ سروس نہیں ہوئی. So each particular section and in the company code rules provides for its own consequence as well, or the lack of a consequence in the case of the service of notice. So that, ladies and gentlemen, is the whole story regarding the company code rules. If you have any questions, I'll be happy to answer. شاہ بھائی فارم شارمز بھی ہوتے ہیں میرے خیال میں اس کے ساتھ. جس طرح میں نے گزارش کی تھی, there are various appendices and forms at the end of the company code rules. Most of these forms relate to the affidavits, the form of the affidavits that have to be given, and the orders, form of the orders that have to be passed under the various provisions, under the various rules. So courts can use these as guiding principles, very very similar to what you see in the civil procedure code. اگر آپ لوگ سول پروسیجر کوڈ کے آخری سیکشن کے بعد آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہو تو آپ دیکھیں گے اس میں بھی کافی سارے اسٹینڈرڈ فارمز دیے گئے ہیں کہ نوٹس کا فارم کیا ہوگا, ایفیڈیوٹس کا فارم کیا ہوگا, پرٹیکولر آرڈر یا سیکشن کے تحت پاس کی گئی ڈگری کی فارم کیا ہوگا. So these are more in the line, along the lines of guidance for the courts and the litigants کہ آپ کریں, and for the councils of course. Any questions? Sir, please. Please. Mic کا پیچھے رہ رہے ہیں. In the nation state, we were talking about this original jurisdiction Sir. of High Court. جی. There are certain petitions under certain sections which lie specifically to original jurisdiction. That's right. So, in the capacity of original jurisdiction, the High Court, is it will be working as a trial court because we have to record evidences as well? So can the evidence be recorded as a trial court under the original jurisdiction, under certain conditions? اچھا, یہ آپ کا جو سوال ہے اس کا شروع میں تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن جو کی تھی سیکشن 9 کے تحت, بٹ دس اے ویری ریلیونٹ کویسچن, ویری ریلیونٹ ناؤ, بیکاز اس پہ اب پوزیشن کافی بدلی بھی ہے. This goes back to our whole discussion of summary procedure, that the High Court in its original jurisdiction under section 9 is meant to adopt the summary procedure. اب اس پہ ایک لائن آف ججمنٹس تو تھی جو لاہور ریس کلب آف کورس جو بھی ہم نے ڈسکس بھی کیا, جس کے اندر یہ ہے کہ the court will hear out the petitioners, they will entertain the petition, and then the court will assess whether there is a factual controversy involved which requires recording of evidence, and in that case the matter will go to the trial court or the civil court, and the parties will get their factual determination done by way of trial before a civil court. But there is also a judgment, I'm sure everybody has looked at it, on section 290 by Justice Muneeb Akhtar. اب section 290 جو ہے درست ہے کہ اس کا دائرہ کار section 152 تھا rectification of register, اور سیکشن 290 جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا جو مائنورٹی شیئر ہولڈرز پٹیشن لے کے آ سکتے ہیں کہ جی ہمارے رائٹس جو ہیں وہ وی آر بینگ اوپریسڈ ایٹسیٹرا, اس کا دائرہ کار بڑا ہے, اٹ از براڈر ان اٹس ایمبٹ. اینڈ جسٹس منیب اختر's view is that there is no reason why the High Court in exercising its original jurisdiction cannot record evidence. But that stands out as as one judgment in the face of several others that are routinely passed, in which میں آپ کو دے دیتا ہوں, میرے پاس کہیں لکھی ہوئی citation میں آپ کو دے دیتا ہوں. But by and large the view is that if it is a factual dispute, if it is a factual controversy, the parties will go off to the civil court for trial, get the matter decided there. But if there is no factual dispute, the facts are admitted, and the question is only purely legal, then the question will be decided before the High Court. ویسے آپ کے ایکسپیرینس کے اندر, اینڈ دس از اے پیورلی سبجیکٹیو کویشچن, یہ اور یہ منیب صاحب کی بھی آپ نے ایک ججمنٹ بتائی ہے, ایک اس سے پہلے کی بھی سندھ کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سمری مینر میں کریں گے
एज इन जल्दी एक्सपर्टाइडेड करेंगे, उन्होंने इंटरप्रेट किया, उन्होंने देव सेड के एफिडेविट्स की बेसिस के ऊपर आप फिर भी बीच में लोगों से लेके एविडेंस रिकॉर्ड करके आप कर सकते हैं। बिकॉज सवाल बेसिकली इस चीज़ के अंदर बेसिकली ये है कि हमने अपनी कंपनी ज्यूरिसडिक्शन को आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा लिमिट नहीं कर दिया कि हर चीज़ के अंदर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आप हर चीज़ का आपने अगर डिफेंड करना है, कोई ना कोई नुक्ता रेस करना है, वो जाके कहेंगे जी सिविल कोर्ट के अंदर जाके करें। एंड कंसिस्टेंटली 60 साल के अंदर सारे के सारे जितने सीनियर जजेस हैं दे सीम टू हैव एक्चुअली सेड कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हम तो नहीं देखेंगे कहीं और कहीं पे। That's right. So to answer your question, I am more in agreement with Justice Munir Akhtar's view. And I think it's not only a question of looking at whether there is any factual dispute, कि एक factual dispute जी arise हो गया है. It's also looking at the relevance of that factual dispute to the controversy before the court. तो एक factual dispute है ज़रूर, लेकिन उसका वो किसी किस्म की कबाहत नहीं पैदा कर रहा, किसी किस्म की दुश्वारी नहीं पैदा कर रहा for the court to pass the judgment that it needs to pass. In other words, the factual dispute is not germane to the controversy between the parties. In that case, there is nothing stopping the court from going ahead and passing a decision. So just the fact that there is some kind of factual dispute shouldn't be material. The question should be, what kind of factual dispute is this? Is this something that goes to the heart of the controversy? Are these claims being made and refuted consistently by the parties, or is this a completely new position that a party has taken? So there has to be that kind of depth in the analysis before you send the parties off to the civil court for trial. Any other question, please? जी मैं आपको बताता हूँ, मैं फ़ोन लिखाऊंगा. Any other questions? See, I'll wind it up in the जी. देखें आप सारे दोस्तों के सामने एक दो चीज़ें पॉइंट आउट करने की ज़रूरत थी जो इस लेक्चर के पीछे थिंकिंग थी. मेरे पास कम से कम बेशुमार दोस्त आते हैं बिकॉज उनको बहुत लगती है कॉर्पोरेट वकालत कि जी सर हमने कॉर्पोरेट करनी है. उकाड़ा से दोस्त आए कभी किया नहीं जी, इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव जी कॉर्पोरेट चेम्बर आपने हमने कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करनी. बट फैक्ट ऑफ द मैटर व्हाट नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट टू देम इज के कंपनीज ऑर्डिनेंस और उसके तहत बेशुमार रूल्स मौजूद हैं. दिस इज़ अ वेरी वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट. इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, आम फहम ज़ुबान के अंदर है, बट इट इज़ अ कंपनीज ऑर्डिनेंस की इतनी मोटी किताब है, उसके ऊपर ये रूल्स फॉर्म्स ये भी काफ़ी ज़्यादा है. रूल्स आई थिंक 200 एंड कितने हैं जी इसमें जी 292 रूल्स हैं. आप एक शाम के अंदर वैसे पढ़ सकते हैं. दे नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल एंड दे नॉट बट पॉइंट आउट आपको करने की और इस टॉपिक के ऊपर आज बात इसलिए बेसिकली की जा रही है कि कम लोग इसको पढ़ते हैं और इसमें बेशुमार गुर और बेशुमार आपको एक्चुअली रेमेडीज़ और बेशुमार तरीके आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी बीच में मौजूद हैं. और ये ख़ास तौर पर वाइंडिंग अप के अंदर जब आप जाएँ तो आधे से ज़्यादा वैसे कंपनी कोड रूल्स उसके वाइंडिंग अप के बारे में ही हैं सारे के सारे. क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से ये मामला चलेंगे. This is an important piece of law that is quite often overlooked, especially by our brothers जो practice कर रहे होते हैं शुरू के अंदर. So it needed to be basically लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सामने इसको डिस्कस करने की ज़रूरत थी. दूसरी जैसे कि हम आपके सामने थ्रू आउट हर दफ़ा मैं बीच में ये कहता हूँ ख़ास तौर पे हमारे जो एक्सेप्शनल स्पीकर्स आते हैं कि आप ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के सामने हमारा इंटेंशन ये लेक्चर सीरीज़ का ये है कि एक एक्सेप्शनल प्रैक्टिशनर को आपके सामने बिठाया जाए कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ग्रास्प ऑफ लॉ और इस एरिया के ऊपर क्या आपकी ज़रूरत है फॉर यू टू बी इंशाल्लाह सक्सेसफुल एज वेल. मेरे दफ्तर से भी एसोसिएट्स आए हुए. दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू. मैंने बेशुमार सवालात किए शहाब से, बीच में छेड़ता भी रहा मगर ही हैड द लॉ ऑन हिज फिंगर टिप्स. He had the rules on his fingertips as well, and that is what आपने सवालों के मुश्किल सवालों के जवाब तो दिए हैं. But what needs to be pointed out to everyone here is that this is what is expected of all of you and all of us and of me as well. Or it is probably the highest compliment Lahore High Court Bar Association can give. मैं हर दफ़ा कहता हूँ to any practitioner कि आपको बैठकर सारे के सारे और practitioners यहाँ पे colleagues ही बैठ के आज की सुन रहे हैं
So sir, thank you very much for coming Shahab to Lahore High Court Bar Association. और सर आपका भी बता के ये जाऊँ। तमहीद के बाद बता के हम आपका अथॉरिटी आपको दिलवा के भेजेंगे, उसके बगैर नहीं हमें शाहब भाई को जाने देना. बहुत शुक्रिया सर शाहब कुतुब साहब, थैंक यू Thank वेरी you, मच जी. एंड यू गेव अस वेरी वैल्यूएबल टाइम टुडे. थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ रियल प्लेजर बीइंग हियर. और मैं तो स्टेज में हूँ जो अभी मैं सीख रहा हूँ, और आप जैसे जो हमारे सीनियर्स